مجھے 3 گولیاں لگی ہیں، 2 ادھر لگی ہیں، ایک مجھے ادھر گولی لگی ہے۔ اسی طرح میرے ایک بڑے بھائی جو میرے بعد ممبر نیشنل اسمبلی بنے، خضر حیات خان صاحب مرحوم، وہ ہی واز مورٹلی انجرڈ۔ اسی طرح ایک اٹیک میں میرے والد شہید ہو گئے۔ اسی طرح ایک اٹیک میں انہوں نے بش لگایا تھا جی ٹی روڈ میں، میں وہاں نہیں پہنچا، وہاں محمد علی ایکٹر پہنچ گیا، اس کی گاڑی کا کلر میری طرح تھا، تو انہوں نے اس پر فائر کھول دیا، تو وہ تو بچ گیا، اس کا سیکٹری مارا گیا۔ اسی طرح انہوں نے جیپ چڑھا کے مارنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنا ایک ایم این اے مار دیا اسی، کیونکہ میں پیچھے آ رہا تھا، اسمبلی ہوتی تھی اس زمانے میں یہ پرانی اپنا اسٹیٹ بینک بلڈنگ میں، تو ہم لوگ واک کر کے جاتے تھے، تو رات کا 11 بجے سیشن ختم ہوا تو ڈبیٹ ہو رہی تھی بلوچستان کے اوپر ملٹری ایکشن پہ، بھٹو کا زمانہ تھا، تو میں نے بھٹو کے کو بڑی طبیعت صاحب کی بڑی پاورفل اسپیچ میں نے دی، 1.5 گھنٹہ میں بولا اس پر، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرا ریپورٹیج چھڑا دو۔ تو وہ اس زمانے میں یہ جو تھا ایم این اے ہاسٹل تھا، سی ڈی اے کا ہاسٹل، تو یہ اس پر نہ اس پر فٹ پاتھ تھی، نہ اس میں اسٹریٹ لائٹ تھی، تو پیچھے سے ایک گاڑی آئی، تو میرے ایک آگے گروپ جا رہا تھا، اس میں چودھری اقبال ایم این اے فرام شیخو پورہ، وہ میرا ٹال تھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ احمد رب انہوں نے جیپ چڑھا دی اسی، وہ چودھری اقبال تو بیچارہ مر گیا، اور 3 ایم این اے زخمی ہوئے، اور تینوں کا منہ بند کرانے کے لیے تینوں کو وزیر بنایا گیا۔ فیض اللہ چیمہ سرگوزے سے تھا، اس کو منسٹر فار ریلوے بنایا، اسی باقی 2 کو بنایا۔ تو میری تو زندگی جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے تھی، اس پر تو ایک جو ہے ایک فلم بن سکتی ہے سر۔ اچھا ویسے اگر آپ کی لائف پہ مووی بنتی ہے تو ہیرو کس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ چلو ویسے اسی میں تھوڑا سا، میں تو کیونکہ اس فیلڈ کا بندہ نہیں آپ کے زمانے کے کوئی ہیرو کو جس کو آپ نے لائک کرتے ہو؟ میرا کوئی پکچر دیکھنے کا کچھ شوق ہی مجھے نہیں تھا، شوق نہیں I was absolutely involved in public life۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ بہت سی باتیں چل رہی ہیں کہ پاکستان کے اوپر پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرے۔ سر کوئی ایسے حالات ہیں اس ملک میں، یار کوئی بلاک بننے جا رہا ہے دنیا کا جس میں اسرائیل ہو سکتا ہے پاکستان کے بلاک میں آ جائے، کوئی ایسی بات ممکنہ ہو سکتی ہے؟ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ نہیں، میرا تو نہیں خیال۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ایک بلاک کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے، لیکن اس میں اسرائیل تو اٹ ول ریمین ود دی ویسٹ، وہ تو مغرب کے ساتھ ہی رہے گا، امریکہ برطانیہ ان کے ساتھ۔ دوسرا جو بلاک بنتا آ رہا ہے نظر آ رہا وہ ہے چائنا، رشیا، پاکستان، افغانستان، ایران اینڈ ٹرکی۔ انڈیا نہیں ہے اس میں؟ نہیں، انڈیا تو امریکہ کا بغل بچہ ہے، تو یہ ایک جو ہے ایک گروپ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس میں اسرائیل جو ہے وہ ادھر نہیں ہوگا، وہ ادھر ہوگا۔ سر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ پرابلم یہ وہ ہے، ویسے یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے کہ کچھ چیزیں اب نیٹو کی آنرشپ ہے، اب کہا ہی جاتا ہے کہ یو ایس اے کے اندر 60 to 70% اسرائیل کا کاروبار چل رہا ہے، یہودی چلا رہے ہیں، تو سر یہ کہیں نہ کہیں آنرشپ کا مسئلہ تو آئے گا سر، کوئی بادشاہ تو ایک ہوتا ہے، تو یہ بادشاہت کا مسئلہ نہیں آئے گا آپ کو لگتا ہے؟ یہ میرا ذاتی ویسے ہی تجزیہ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ میں تو بڑا گاہے بگاہے امریکہ جاتا رہتا ہوں، اور میں جتنا امریکن سسٹم کو دیکھا ہے آپ نے، نہیں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، کوئی پاکستانی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے ان کی یونیورسٹیز بلاتی ہیں تو گیو اے لیکچر آن دی ریجنل پالیٹکس، ریجنل پالیٹکس کے اوپر، تو چیز یہ ہے جی کہ امریکنز جو ہیں، امریکہ جو ہے اٹ از کنٹرول بائی جوئش لابی، میڈیا سارا ان کے پاس ہے اور کاروبار سارا ان کے پاس ہے، تو وہ اپنا 2 بڑی انڈسٹریز ہیں، ایک وار کی انڈسٹری ہے، دوسری فارماسیوٹیکل ہے۔ جو وار انڈسٹری ہے اس کو امن سوٹ نہیں کرتا، اگر امن ہوگا تو ان کی توپیں، ٹینک، ہوائی جہاز کیسے بیچیں گے، اور جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے ان کو دنیا میں صحت لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ سر ایک جملہ نواز شریف فیلئر جی، آصف علی زرداری is a total failure. He's got no credibility. عمران خان کی کریڈیبلٹی ہے، لیکن اپنے وہ کلیئر ہیڈڈ نہیں ہے، he is not very clear. کشمیر کا حل کیسے ممکن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کشمیر جی صرف بیانوں سے نہیں ہوگا، جو آپ بیان شان دے چھوڑتے ہیں اس سے نہیں ہوگا۔ کشمیر میں آپ کو
باقاعدہ آپ کو لڑنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ اگر ضیاء الحق زندہ رہتا تو جیسے یہ جو تھے مجاہدین جیسے افغانستان سے فارغ ہوئے تھے 10 سال کی جنگ لڑنے کے بعد 79 سے لے کے 89 تک, تو وہ ہی واز اباؤٹ ٹو لانچ دیم ان کشمیر, صحیح اور اسی لیے ہی ون آف دی ریزن اس کو جو مروایا گیا وہ یہی ریزن تھا کہ وہ یہ مجاہدین کو ہی واز اباؤٹ ٹو لانچ ان احمد رضا قصوری ایک جملہ اپنے لیے. پاکستانی اور مسلمان. صحیح ہے. تو زندگی میں کوئی ریگریٹ ہے سر کہ آپ نے ٹھیک ہے کوئی ریگریٹ نہیں ہے جی, میں تو اللہ والا ہوں, تو میں میرا سارا دار و مدار اللہ پر ہے جی. صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کرتا ہے وہ بہترین فیصلے اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے, تو اس لیے مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. لیکن ایک مجھے میں آج بتا دوں, یہ میرے دل کی آواز ہے, میں جو کہنے لگا ہوں کہ جس رب نے مجھے 18 حملوں میں سے بچایا, صحیح یہاں تو لوگ اسکوٹر سے گر کے مر جاتے ہیں, جاتے ہیں. تو 18 حملوں میں وہ بھی کوئی کالا بدماش سیدھا بدماش حملہ نہیں کر رہا, صحیح ریاست کر رہی ہے صحیح اور وزیر اعظم کے کہنے پر کر رہی ہے, اور ان کو یہ ڈالیں گے پکڑے جائیں گے, ان کو ہے کہ جتنی جلدی کر دیں گے عہدوں میں ترقی ہوگی, زمینیں ملیں گی, تو یہ پرائم منسٹر کا کام ہے. صحیح تو جو رب میرے نے جو مجھے 18 حملوں میں محفوظ رکھا, تو اس سے میں اسے کوئی کام لینا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک نہیں لیا؟ میں ابھی تک نہیں, ابھی تک میں اپنی جو ہے ایک میری جو سیاست ہے وہ ابھی تک ایک اپوزیشن کی سیاست ہے. صحیح آئی ہیو ناٹ بین اے پارٹ آف اینی گورنمنٹ. صحیح آپ حیران ہوں گے کہ صحیح میں کسی گورنمنٹ, میں ضیاء الحق کی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں. حالانکہ ضیاء الحق کی مجلس شورا یہ سارے الگ سے لے کے یہ تو یہ ہاشمی واشمی جاوید ہاشمی یہ جمہوریت کے گلے صحیح پھاڑ پھاڑ کے جمہوریت رول آف لاء, یہ سارے ضیاء الحق کے گملے کی پنیری ہے. میں ضیاء الحق کی بھی نہ میں اس کا سفیر نہ وزیر نہ کچھ بھی نہیں. میں I have kept myself aloof and I have kept myself as one of the most honest man. دیکھیں کہ بھٹو کو پھانسی لگانے کے بعد پی پارٹی 2 دفعہ آئی ہے. اگر میرے میں کوئی کمزوری ہوتی اسی مورل یا پولیٹیکل یا فائنانشیل, تو وہ تو میرا منہ کالا کر دے. گورنمنٹ میں تھے, ٹی وی ان کے پاس, اخباریں ان کے پاس, کہ یہ پیپل پارٹی نے بھی آج تک میرے کردار کے بارے میں. لاسٹ کوشچن سر, آخری کوشچن ہے. And that's my strength. سر الحمدللہ لاسٹ کوشچن ہے سر کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ آپ یہ بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ نیوکلیر ٹیسٹ اس نے کیا اس نے کیا. آپ نے تاریخ میں کیا دیکھا یا اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا, کس نے نیوکلیر ٹیسٹ کیا سر؟ آج یہ بات بھی بتا دیں. نیوکلیر ٹیسٹ تو جی بات یہ ہے کہ کون کون سے لوگ عوامل شامل تھے اس میں؟ بنانے والا ہے اپنا ڈاکٹر قدیر خان, محسن پاکستان سر. محسن پاکستان ہے. آج اسی کی ڈیٹرنس کی وجہ سے انڈیا آپ پر حملہ نہیں کر رہا. صحیح بات ہے, ورنہ آپ کو انڈیا کھا پی جاتا. ٹھیک بات ہے. تو آج جو بچے ہوں آپ کی قومی آزادی کو محفوظ کیا ہوا, اس کو ڈیٹرنس کیا ہوا. دوسری یہ ہے کہ وہ جو تھا, جو یہ نواز شریف والا جو اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, وہ کریڈٹ نہیں, وہ تو دیکھیں وہ یہ فیصلے تو ملٹری لیڈرشپ کرتی ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ جب اس نے لاسٹ میٹنگ کی ود ایڈیٹرز کے ساتھ, تو اس میں جو تھا اپنا مجید نظامی, ٹھیک ہے, وہ ان کا بڑا مینٹر تھا ان کا پولیٹیکل شریفوں کا. ٹھیک ہے, تو اس نے آخر میں بولا, تھوڑا بولتا تھا, اس نے بس ایک فکرہ بولا کہ میاں صاحب اگر تساں تمباکا نہ کیتا تو تہاڈا تمباکا ہو جانا ہے. اچھا, دس ایگزیکٹلی. اور یہ میں نے ایک دوسرے میں نے کئی لوگوں سے میں نے یہ سنا, اس نے بھی بس اتنا ہی کہا کہ میاں صاحب اگر تساں تمباکا نہ کیتا نا تو تہاڈا تمباکا ہو جانا ہے سیاسی طور پہ. تو یہ فار ہم اٹ واز اے کمپلشن. سر آخری کوئی شعر سے سر اینڈ کریں سر. اب میں آج آپ کو مختلف طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر, دلوں کو مرکز مہر و وفا کر, حریم کبریا سے آشنا کر, جسے بخشی ہے تو نانے جوی تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ دیکھ رہے تھے کہ قصوری صاحب کے ساتھ آج انٹرویو میں نے کیا. پاکستان کی چلتی پھرتی تاریخ ہے,
بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھی، بہت سی چیزیں رہ بھی جاتی ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں سے جو شاید ہم کتاب نہیں پڑھتے یا نہیں پڑھنا چاہتے، ایسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جو پاکستان کی تاریخ جن نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، تو انہیں بلانا چاہیے پروگرامز کے اندر، ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، اور جو نئی نسل ہے ان کے ساتھ انہیں ضرور بیٹھنا چاہیے اور ان کی باتیں ضرور سننی چاہیے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.